کہ یہ دو آپ کے رفقا کو شہید کیا ہے. خون نازل ہوا ہے, خون برسا آسمان سے جب اس سب کی شہادت ہو گئی. رسول اللہ آپ کا یہ معاملہ کیوں؟ فرمایا میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں, ان ظالموں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا. ذکر شہادت آج رات 9 بجے. سلام ہو حسین کے مقام کو سلام. اے حسین ابن علی, اے نازش دور حیات, بھوک تیری وجہ تسکین, پیاس تیری کائنات. سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم شہادت پر دیکھیے پروگرام ذکر شہادت. سلام ہو سلام اے سیدہ سلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں, جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. چونکہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے, اس لیے یہ محرم کہلاتا ہے. محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ منها 4 حرم. ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان خاص مہینوں میں سے سب سے پہلا حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے, جبکہ باقی رجب المرجب, ذیقعدہ اور ذی الحج ہیں. یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قابل احترام ہیں. اسی لیے اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا گیا تھا. محرم الحرام میں سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو حاصل ہے. اس دن تاریخ انسانیت کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے اور انبیاء کرام کو اعزاز عطا فرمائے گئے. یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے اہم واقعات. یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا اور آپ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یوم عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. یوم عاشورہ کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی. اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بینائی واپس ملی. یوم عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملے. اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی. یوم عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. 10 محرم کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اسی دن پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی. یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا. یوم عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان، پہاڑ اور سمندر پیدا فرمائے. یوم عاشورہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. محرم الحرام کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم، پیکر عدل، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عظمیٰ ملی اور آپ کے رفقا نے بھی آپ کے ساتھ کربلا میں جام شہادت نوش فرمائی.
اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ محرم الحرام کے نفلی عبادات و وظائف۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ عاشورہ کے روز غسل بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا عمل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ اس دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ عرس و وصال ماہ محرم الحرام۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ یکم محرم الحرام، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ 2 محرم الحرام، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ 4 محرم الحرام، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ 5 محرم الحرام، سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ 10 محرم الحرام، حضرت خواجہ علم ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ 14 محرم الحرام، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ 18 محرم الحرام، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 محرم الحرام، حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ 21 محرم الحرام، حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمت اللہ علیہ 26 محرم الحرام، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ 27 محرم الحرام۔ سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال، سلام رسول کریم کی محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ السلام 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 یا شہید کربلا، السلام آپ کا نام حسین رضی اللہ عنہ۔ السلام 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 یا شہید کربلا، السلام آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ السلام 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 یا شہید کربلا۔ آپ کے القابات الزکی، سبط النبی، السید، المبارک، الرشید، سید الشہداء، الامام، الامام الحمام۔ السلام 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 یا شہید کربلا، آپ کے والد کا نام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یا شہید کربلا، آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اے فاطمہ
کی آنکھ کے تارے تجھے سلام. آپ کی ولادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری مطابق 8 جنوری 626 عیسوی. مقام ولادت مدینہ منورہ. آپ کے نانا سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود کو مٹا کے تو نے سہارا دیا ہمیں. آپ کی نانی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو نے سہارا دیا ہمیں. امت کی بے کسوں کے سہارے تجھے سلام. آپ کے دادا جناب ابو طالب. تجھے سلام. آپ کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا. فضائل و مناقب. احادیث مبارکہ میں آپ کے بے پناہ فضائل و مناقب بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اس محبت کی اتباع میں تمام صحابہ کرام آپ کی بے حد تعظیم اور آپ سے محبت و عقیدت رکھتے تھے. اللہ کے حبیب کے پیارے تجھے سلام. پیارے تجھے سلام. اللہ شمائل و خصائل. سخاوت و عدالت، ہمت و جرت، سراپا جود و سخا، بخشش و عطا، قائم و سائم، راحم و ملائم، عابد و زاہد آپ کی صفات عالیہ تھیں. شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی. جائے شہادت کربلا معلی عراق. میں تو پن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میرے گھر والے. غلام سینے پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی